اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص فرائض و واجبات کی پابندی کرے، حقوق العباد میں کوتاہی برتے، سستی برتے، تو ایسے شخص کی مثال ان تین بندوں کی طرح ہے کہ جو ایک کشتی میں سوار ہوں، اس کشتی کے تین حصے ہوں، ایک بلائی، ایک درمیانی اور ایک نیچے والا۔ اب ایک شخص نیچے کا حصہ اپنے سپرد کر لے، ایک درمیانی حصے میں اور ایک بلائی حصے میں سوار ہو جائے، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ اب کچھ دیر کے بعد وہ جو نچلے والا شخص ہے، سب سے پہلے حصے والا، نیچے والا، اب وہ کہے کہ میں نے کلہاڑی لے کر میں نے یہاں سے سوراخ کرنا ہے کشتی کو، تاکہ جو پانی ہے وہ مجھے قریب سے مل جائے۔ اب اگر وہ کلہاڑی لے کر سوراخ کرنے لگ جائے، اکھیڑنا شروع کر دے، اور جو بلائی حصے والا ہے، جو درمیانی حصے والا ہے، وہ چپ چاپ یہ دیکھتے رہیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہمیں کیا، اس کا حصہ ہے، اس کے حصے میں آیا ہے، وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اگر تو انہوں نے ایسے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو سوراخ کر رہا ہے وہ بھی، درمیانی حصے والا بھی اور بلائی حصے والا بھی، اور سارے کشتی میں جتنے بھی سوار ہوں گے سب ڈوب جائیں گے۔ اگر انہوں نے اس بات پر اکتفا کیا کہ چلیں خیر ہے، اس کا تو حصہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے منع کرنے کی، تو پھر اس کے سمیت سارے کشتی والے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ اسے روکیں گے، منع کریں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بچ جائے گا، اور درمیانی حصے والے اور بلائی حصے والے بھی بچ جائیں گے، اور جتنے کشتی میں سوار ہوں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ حضرات محترم، سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے ہی مثال اس گناہگار کی ہے۔ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ بھی، بے حیائی بھی، اللہ کی نافرمانی بھی، یہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب باقی لوگوں پر یہ فرض بنتا ہے، باقی لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے ہر ممکنہ صورت میں کوشش کر کے اس کو برائی سے روکیں۔ اگر نہ روکیں گے تو اس نے تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جنہوں نے منع نہ کیا ہوگا، جنہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی اسے باز کرنے کی، تو پھر سب کے سب جو ہے نا وہ گرفت میں آ جائیں گے، سب کے سب ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے قابل غور بات یہ ہے، آپ اپنے اطراف میں جہاں بھی دیکھیں برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ بھرپور کوشش کریں، جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں آپ اسے منع کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ کشتی کی جو مثال دی ہے نا، تو پھر کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں۔ اس لیے خدا را ہمارا یہ حق بنتا ہے، آخری امت ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اولین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور منع کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے
جب روگردانی ہو جائے گی، جب احباب اس سے روگردانی کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس پر عمل چھوڑ دیں گے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں، اللہ کی پکڑ کا پھر انتظار کریں کہ اللہ کی پھر گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر کوئی بھی اس پکڑ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مبارک فریضہ جب انجام دینے سے لوگ باز آ جائیں، جب اس فریضہ پر عمل ختم ہو جائے گا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نیکوکار جتنا مرضی استغفار کرتے رہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہم اس بات پر اتفاق کریں کہ انشاءاللہ ہم نے زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق گزارنی ہے۔ کیسے؟ کہ ہم نے خود بھی نیک کام کرنے ہیں، اوروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، بلائی کا حکم دینا ہے، خود بھی برائیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، ہر ممکنہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس مبارک فریضہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔